ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ کئی خطبات سے ہمارے جمعے کا یہ موضوع بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائیں تو ان کا ایک سردار منتخب کیا.
کے مہینے کو سردار بنایا. راتوں میں شب قدر کو چنا. فرشتوں میں جبریل کو، شہروں میں مکہ کو، دنوں میں جمعے کے دن کو، امتوں میں امت محمدیہ کو، اور امت محمدیہ میں سے اللہ نے چنا اصحاب پیغمبر کو. صحابہ ہی ایسے مقدس لوگ ہیں جنہیں براہ راست فیض حاصل ہوا. انہوں نے براہ راست استفادہ کیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن نے ایک سے زائد جگہوں پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب یا ڈیوٹی بیان کی، ان میں آپ کا ایک منصب اور ڈیوٹی اللہ نے بیان کی. وَيُزَكِّيهِمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں جب میرے آقا کے لیے دعا کی تو انہوں نے بھی جو 4 منصب گنے، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کو تیری کتاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، تلاوت کرے. یتلو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور صرف تلاوت نہ کرے، انہیں اس کتاب کا مفہوم بھی سمجھائے. اس آیت کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا والحکمت، حکمت سے مراد ہے سنت، اسوہ. آپ میری طرف دیکھیں گے پھر نیند نہیں آئے. تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت. آپ کی زندگی وہ قرآن کی تعلیم بھی دے اور اپنی سنت، اپنا طریقہ وہ بتائے انہیں.
غمی پہ یہ کرنا ہے، شادی پہ یہ کرنا ہے، تجارت یوں کرنی ہے، حکومت یوں کرنی، مسجد میں ایسے آنا ہے، مسجد سے ایسے نکلنا ہے، بیویوں سے سلوک ایسے کرنا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے، اس کی تعلیم دے دے کے، اپنی سنت بتا بتا کے ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ عربی میں ایک لفظ ہے تزکیۃ الارض، یہ ذمہ دار کرتے ہیں زمین کا تزکیہ۔ بیج ڈالنے سے پہلے وہاں جو خود رو بوٹیاں ہیں، کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، انہیں کیا کرنا؟ صفائی کر دیں، پھر اس میں بیج ڈالنا، اسے کہتے ہیں تزکیۃ الارض۔ اور میرے نبی نے کیا تزکیۃ القلوب، قرآن کے ذریعے، اپنی تربیت کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے تزکیہ کیا۔ شرک، کفر، نفاق، فسق و فجور، منافقت، ظلم، قتل و غارت، زنا، سود خوری، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، یہ کفر ہو یا رذائل ہوں، یہ سب اس نے اپنے محفل میں بیٹھنے والوں کے دلوں سے کھرچ کھرچ کے باہر نکال دی، تزکیہ کی۔ قرآن نے کہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ترجمہ کروں یا اشارہ ہی سمجھ گیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا، مزین کر دیا، مزین، زینت، زینا، ایمان تمہارے دلوں میں راسخ کر دیا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے۔ کیسی تھی صحابہ کے دلوں والی تختی، جس پہ لکھنے والا کون ہے؟ تو مٹا کون سکتا ہے پھر؟ لکھنے والا اللہ، کاتبہ، کاتبہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے ایمان لکھ دیا ہے، ایمان کو ان کا محبوب بنا دیا، ان کے دلوں میں کھبا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کرہا، ناپسند کر دیا ان کے لیے، دور کر دیا ان سے، الکفر والفسوق، فسق و فجور نہیں جانتے، والعصیان، یہ قرآن ہے، یہ تاریخی کتابیں نہیں ہیں جو بکواس کرتی رہے صحابہ کو، یہ راوی نہیں ہے جو صحابہ کو بھونکتے رہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے اپنے نبی کے یاروں سے کفر کو بھی دور کر دیا، فسق و فجور کو بھی ہٹا دیا،
नाफरमानियों को भी परे कर दिया। उलाइका हुमुर राशिदून, वो सारे के सारे क्या हैं? मैं तो कुरान का तालिब इल्म हूं। कुरान मैं पढ़ता हूं तो कुरान कहता है सहाबा फिस्क पे पक्के नहीं हो सकते। कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका, पढ़ो तो सही यार, कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका। फिस्क व फुजूर, गुनाह तो सरजद हो सकता है लेकिन उस पर डट जाएं ना। हमने फिस्क व फुजूर उनके नजदीक नहीं आने दिया, हमने कुफ्र को उनसे हटाया, हमने नाफरमानियों को उनसे हटाया। उलाइका हुमुर राशिदून। ये जो मैं बात करने लगा हूं, जो आप में पढ़े लिखे लोग हैं, तारीख की किताबें पढ़ते रहते हैं या फेसबुक देखते रहते हैं, सहाबा पे तनकीद करने वालों की बातें सुनते रहते हैं, तो आपने एक तारीखी हवाला उनसे सुना होगा या वो किसी हदीस का भी हवाला देते होंगे कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके गवर्नर मिंबर पर जुमे के दिन हजरत अली को गालियां निकाला करते थे। सब का लफज, सब का, सब गाली को कहते, शतम गाली को कहते। गाली के लिए अरबी में शतम का लफ्ज है। सब का माना है किसी के रवैये पे तनकीद करना, ये है। वरना तो सब का लफ्ज मैं नबी पाक के मुतालिक भी हदीस से पेश कर दूंगा कि नबी पाक ने फलां सहाबी को सब किया, तो उसका माना गाली करेंगे आप, बल्कि उसका माना यह करेंगे कि आप उस पर नाराज हुए और आपने उसको सख्त सुस्त कहा, तंबीह की, उसकी बात को पसंद। लेकिन जिन लोगों ने सब का माना गाली किया, इस पर लोग बड़े परेशान होते हैं। वो हदीस निकालते हैं, ये हदीस की किताब है, सब का माना गाली करके, कि वो गाली दिया करते थे मुआविया और उनके गवर्नर। आम में से जो लोग स्कूल पढ़ के आए हैं, तो छठी सातवीं की जमात में जो अरबी की किताबें शामिल थीं, उसमें आपने एक हदीस पढ़ी होगी। मेरे आका ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, मोमिन को गाली देना फिस्क है और उसको कत्ल करना कुफ्र है। मेरा आका कहता है गाली देना मोमिन को फिस्क है। समझ रहे हो कि कौन नहीं समझ रहे हो? मेरे इस्तिदलाल को जरा समझना है आपने। मेरे आका ने कहा मोमिन को गाली देना फिस्क है और हजरत अली को गाली देना, वो कोई आम मोमिन है? वो 3 सहाबा को छोड़कर पूरी अंबिया की उम्मतों में से अफजल इंसान है। वो बच्चों में पहले मोमिन है, वो परवरदा नबूवत है, वो मेरे नबी के दामाद हैं, वो बद्रो ओहद के हीरो हैं। वो यमन का काजी है, इस्लाम का चौथा खलीफा है। अगर आम मोमिन को गाली देना फिस्क है, तो हजरत अली को गाली देना ये तो फिर बहुत बड़ा फिस्क हुआ। तुम कहते हो वो गाली देते थे, मेरे आका ने कहा गाली देना फिस्क है और कुरान ने कहा हमने सहाबा से कुफ्र को भी दूर कर दिया है, फिस्क व फुजूर को भी दूर कर दिया है। मैं इस कुरान को छोड़ दूं, तुम्हारी बात मान लूं कि सब का माना गाली देना होता है?
اور لوگوں، میرے آقا کا ایک فرمان ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے ساتھ لگے، پھر جو اس کے ساتھ لگے، پھر جو جتنا جتنا دور ہٹتا چلا جائے گا وہ بہتر نہیں رہے گا۔ اب آپ کے زمانے میں کتنے دور ہیں؟ اور معاویہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، وہ تو بہت کریم ہیں، صحابہ جمعے کے خطبے میں موجود، تابعین موجود۔ ایک منٹ کے لیے بتاؤ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، حضرت علی کو گالی دینا تو دور کی بات ہے، اگر میں حضرت علی کے متعلق کوئی گستاخانہ جملہ ممبر پہ کہوں، سنو گے؟ بولو، یا مجھے ممبر سے نیچے اتار دو گے؟ کرو گے میرا لحاظ؟ حضرت علی کے متعلق اگر میں کوئی سخت جملہ کہہ دوں، الیاذ باللہ خاکم بدہن، سنو گے؟ پھر وہ اچھے صحابہ تھے، چنگا خیر القرون ہے بھائی، ممبر پہ ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے اور وہ آرام سے اس کی گالیاں قرآن نے کہا کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ تو میرے نبی کا ایک منصب کیا ہے؟ تزکیہ کرنا۔ جو ان کی محفل میں آئیں، جن کی میرا نبی تربیت کرے، تزکیہ کرے، تعلیم دے، ان کی اصلاح کرے، عقائد سنوارے، اخلاق سنوارے، یہ میرے نبی کا منصب ہے۔ منصب، میرا نبی اس منصب میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر میرے نبی کامیاب ہوئے کہ بتوں کو پوجنے والے، بتوں کے پجاری، بتوں سے منتیں ماننے والے، بکریوں کے چرواہے، ہر برائی ان میں، شرک ان میں، کفر ان میں، سود خوری ان میں، شراب نوشی ان میں، سود خوری ان میں، زناکاری ان میں، چوری چکاری ان میں، ڈاکہ زنی ان میں، لوٹ مار ان میں، قتل و غارت ان میں، کون سی برائی تھی جو ان لوگوں میں موجود نہیں تھی؟ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ ظالم اتنے، بد اخلاق اتنے، غیر اللہ کے پجاری میرے نبی کے پاس آئے، میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا، زمین کے ذرے تھے، آسمان کے تارے بنا کے رکھ دیا تھا۔ اصحابی کالنجوم، اتنے اعلی ہوئے، اتنے اونچے درجے پہ وہ لوگ فائز ہوئے کہ ان کے ایمان کو امت کے لیے معیار قرار دے۔ اگر ان کا اپنا ایمان صحیح نہ ہو تو لوگوں کے لیے ان کے ایمان کو معیار کیوں قرار دیا جائے؟ میں آیت وہ پڑھوں گا جو آپ کو اگرچہ یاد، شاید یاد نہ ہو، لیکن آپ کے ذہن میں ضرور گھوم رہی ہوگی، اس لیے کہ وہ پہلے سپارے کی دوسرے رکوع کی آیت ہے، اور یہ آیتیں جو ابتدائی آیتیں ہیں یہ عام لوگوں کو بھی یاد ہوتی ہیں اور ذہن میں رہتی ہیں، آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ یہ پہلا پارہ ہے، اس کا دوسرا رکوع۔ اللہ تعالیٰ منافقوں سے کہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، الناس کا الف لام عاد خارجی کا ہے، الناس سے مراد ہے صحابہ،
ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر کرار، طلحہ، زبیر، ان منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، آمن الناس، جس طرح ایمان لائے یہ لوگ، اخلاص والا ایمان، نفاق سے پاک ایمان. یہ کیا ہوا؟ ادھر آئے تو ہمارے، ادھر گئے تو ان کے. ان کو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ادھر گئے تو ان کو کہا ہم تو مسلمانوں کو بنا رہے تھے، وچوں تے اصل تواڈے نال. چھوڑ دو یہ رویہ، ایک طرف ہو جاؤ، ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لائے ہیں. میں یار قرار دیا. کالو، تو منافق جواب میں کہتے ہیں انومنو کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں. صحابہ کو کیا کہا؟ سفہاء، بے عقل، بے سمجھ. یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ وطن چھوڑ دو، دکانیں چھوڑ دو، مکان چھوڑ دو، بال بچے چھوڑ دو، سب کچھ تج دو ایک بندے کے لیے. یہ بھی کوئی سمجھداری ہے، عقل مندی ہے؟ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. عقل مندی تو یہ ہے بے ایک بھرا تحریک انصاف چوے تے دوا بھرا نون لیگ چو. یہ ہے عقل مند. یہ برسر اقتدار آ جائیں تب، وہ برسر اقتدار آ جائیں. یہ کیا ہوا؟ ایک طرف ہو گئے. یہ کوئی عقل مندی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں. جتھے کوئی لگو یا تو اپنی نبیر تجھے پرائی کیا پڑی ہے؟ یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو ایک طرف ہو گئے، ڈٹ گئے. تپتے ہوئے کولوں پہ بھی لیٹ کے احد کرنے لگ گئے. یہ تو بیوقوف لوگ. جواب سناؤں جو اللہ نے دیا؟ سبحان اللہ. اور نقد جواب، وہی جواب حرف تنبیہ کے ساتھ جاؤ. اللہ حرف تنبیہ ہے. جب ہم اردو میں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، سنو، خبردار، اللہ سنو، انہم، ہم. کیا بات، واہ میرے مولا. صحابہ کو جن لوگوں نے بیوقوف کہا، اللہ کو غصہ آ گیا. انہم ہم السفہاء، اصل میں یہی بیوقوف ہیں جو میرے نبی کے یاروں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. یہی بیوقوف، اصل میں یہی بیوقوف ہیں. اگر آپ کی توجہ، پھر میں کہتا ہوں ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں. اللہ نے وہی فتویٰ ان کے منہ پہ دے مارا. انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا، اللہ نے وہی بات ان کے منہ پہ وہی بات ماری. اور جب کئی کافروں نے اللہ کے متعلق کوئی بات کہی نا، تو اللہ نے بھی وہی بات ان کے منہ پہ دے ماری. کفار نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے. لوگوں سے مانگتا ہے، کہتا ہے خرچ کرو، میری راہ میں خرچ کرو. اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ بندھا ہوا. اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، اصل میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یعنی جو بات انہوں نے اللہ کے متعلق کی، وہی بات اللہ نے ان کے منہ پہ دے.
ایک مثال نبی پاک سے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی کے چچا نے دعوت کے پہلے دن میرے نبی کی دعوت سن کے سیخ پا ہو کے کہا تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا تبا لک سائر الیوم. میرا تو نبی پاک سے رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے. میں تو نبی پاک کے متعلق اس لفظ کا ترجمہ بھی کرنے کے روادار نہیں ہوں، مجھے زبان میری اجازت نہیں دیتی. یہ کتنی بڑی بد دعا ہے. ساڈے پنجابی چاہتے ہیں پلوتا کرنا، پلوتا کڈیا تیرا سارا دن برباد ہو جائے. اس لیے بلایا تھا. یہ وہی چچا ہے، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے. یہ وہی چچا ہے جس نے میرے نبی کا میلاد منایا تھا. تے میلاد بھی جھنڈیاں لا کے نہیں، لونڈی آزاد کر. جس لونڈی نے کہا تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہوا، اس نے کہا جو تو سچ کہتی ہے تو میں نے تجھے آزاد کیا. یہ میرے نبی کا میلاد منانے والا کل بھی میرے نبی کے پیغام کو برداشت نہ کر سکا اور آج بھی برداشت نہیں کر سکتا. جو نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کا کیا پیغام تھا؟ پیشانیاں در در سے ہٹا کے کس کے دروازے پہ جھکا دو؟ اس کائنات کا الہ اور معبود، غائبانہ پکارے سننے والا، مالک و مختار، یہ پیغام تھا. آج وہ میرے نبی کے پیغام کو برداشت نہ کر سکے. اس نے بددعا دی، پتھر بھی مارا، برے لفظ بھی کہے. تبا لک سائر الیوم، تیرا سارا دن برباد ہو جائے. اس لیے جمع کیا تھا، اس لیے بلایا تھا. ایک منٹ کے لیے تصور کرو، ایک منٹ کے لیے. بیان کرنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان. ایک منٹ کے لیے تصور میں اپنے آپ کو وہاں لے جاؤ. میرے نبی نے تو 40 سال محبت دیکھی تھی، پیار دیکھا تھا، شفقت دیکھی تھی. لوگ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، فیصل مانتے تھے، گلے میں ہار ڈالتے تھے، پاؤں میں آنکھیں بچھاتے تھے. اچانک جب میرے نبی پر پتھروں کی بارش ہوئی، سکے چچا نے یہ جملے کہے، میرے نبی کے دل پر کیا بیتی ہوگی. مولا میرے نال کی بن گیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو جواب نہیں دینا. یہ جملہ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر کہوں گا. آپ کو یقیناً پسند آئے گا، بھول گیا ہو تو یاد آ جائے گا، نئے بندے آئے ہیں تو ان کے لیے نیا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرا سونا تو جواب نہیں دینا. تیرے تے میرے درمیان معاہدہ ہو گیا. فرشتے تو میرا گلہ برداشت نہیں کرنا، عرشتے میں تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا. اس کو جواب میں نے دینا ہے. وہ جملہ جو اس نے میرے نبی کے متعلق کہا، اللہ نے وہی جملہ اس کے منہ پہ دے مارا. ذرا پڑھو نا، تبت یدا. اس نے کیا کہا تھا؟ تبا لک سائر الیوم. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا. نہیں کام آیا، نہیں کام آیا، نہیں کام آیا. ان ہو اس سے مالہ وما کا سابا.
جو اس نے کمایا، جو عمل کیا، اس کے کام. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. تبت یدا ابو لہب کا ایک ہاتھ ٹوٹ کے جہنم میں چلا گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے. یدا ایک ہاتھ یار، دونوں ہاتھ. دو ہاتھ 9 انگلیاں ہوندیاں نے. نہیں ایک بچی ہوئی ہے. جھوٹی روایتوں کے سہاروں پہ ناچتے رہتے ہو جن کا یہ مفہوم ہی نہیں ہوتا جو تم بیان کرتے ہو. قرآن کو چھوڑ کر ان وہ روایت جو تم پیش کرتے ہو وہ کیا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے. میرے نبی نے کہا کہ ابو لہب کی ایک انگلی جہنم سے بچ گئی ہے. جو لونڈی کو اشارہ کیا تھا، تو سچ کہتی ہے تو میں نے تجھے آزاد کیا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کسی صحابی کا فرمان ہے؟ علماء کرام خوف خدا کرو. یہ بیان کرنے کے بعد آپ لوگوں سے کہتے ہیں اگر کافر میرے نبی کا میلاد منائے تو اس کی انگلی جہنم سے بچ جاتی ہے تو یہ تسی مناؤ تو پھر تسی تے ہے ہوئی جنتی. دکاندار کہتا ہے یہ 500 دی جھنڈیاں لان نال بندہ جنت تے ٹر جائے. یہ کوئی سودا مہنگا کوئی نہیں. میں اس روایت کا، اس حدیث کا اصل حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. قصور میرا یہی ہے کہ میں ہمیشہ ٹھیک بات کہتا ہوں. اگر یہ ممبر و محراب کا طبقہ صحیح ہو جائے، حلال کھائے اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے تو بہت سارے لوگ بدعات سے بچ جائیں. لوگ یہ نبی پاک کا فرمان نہیں ہے کہ ابو لہب کی ایک انگلی بچ گئی. نہیں، یہ ابو لہب کا قول ہے. قول کس کا ہے؟ ابو لہب کا. وہ بھی خواب میں، اور جس کے خواب میں آیا وہ بھی کافر. وہ بعد میں مسلمان ہوئے. ابو لہب جن کے خواب میں آیا، جس وقت اسے خواب آیا انہیں، اس وقت وہ کیا تھے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. کافر. انہوں نے ابو لہب سے پوچھا سنا کنیے گزری ہے؟ اس کا یار بڑی بھیڑی ہوئی ہے لیکن ایک انگلی میری اس سے پانی ملتا رہتا ہے، وہ بچ گئی ہے کہ میں نے وہ لونڈی آزاد کی تھی تو یہ خواب ہے. نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر کا بھی نہیں. جی آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہے کہ کوئی نہ؟ علماء کرام تو پردہ ڈالتے رہتے ہیں. خواب صرف نبی کا حجت ہے بس. باقی خواب ہوتا ہے ظنی. خواب کسی بات کی دلیل نہیں بنتی. لیکن مجھے تم پر افسوس ہے، ایک کافر، یہ میں جذبات سے ہٹ کے بات کروں گا اور جذبات سے ہٹ کے بات کروں اور آپ کو سمجھ آئے اور آپ سبحان اللہ کہیں تو پھر ڈبل مزہ ہے، ڈبل مزہ ہے. ایک کافر دوسرے کافر کے خواب میں آیا. اس کافر نے کہا میری ایک انگلی بچی ہوئی ہے، تم پر افسوس ہے. خواب دی گل تے کافر دی گل من لئی تے رب دے قرآن دی نہیں منی. جو کہتا ہے تبت یدا، ایک ہاتھ کے دو ہاتھ، پھر آگے کیا کہا؟ ما اغنا، نہیں کام آیا. تو کہتا ہے وہ انگلی کام آ گئی، وہ عمل کام آ گیا. تو
تو کہتا ہے ابو لہب کے لیے وہ عمل کام آ گیا، اور قرآن کہتا ہے ماغنا نہیں کام آیا، انہو اس سے، مالہ اس کا مال بھی، وما کسبا اور جو کچھ اس نے کمایا، کوئی چیز اس کے کام ہو، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، مونج دی رسی گاٹے چ پا کے اس دی بیوی دے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا، ہمارے ملک میں باہر والے لاؤڈ سپیکروں پر پابندی ہے، باہر کے لاؤڈ سپیکر آپ استعمال نہیں کر سکتے تقریر میں، باہر کے لاؤڈ سپیکر آپ استعمال نہیں کر سکتے تلاوت قرآن میں، باہر کے سپیکر آپ استعمال نہیں کرتے نعت خوانی میں، نہیں کر سکتے آپ، صرف آذان کی اجازت یا جمعے کا عربی خطبہ، بس اس کے علاوہ پابندی نہیں استعمال۔ شاید پورے ملک میں میں ہی ایسا مولوی ہوں جو اس کا حامی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور اس پر پابندی سختی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ فرقہ واریت کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب لاؤڈ سپیکر ہے۔ جب اوپر والے لاؤڈ سپیکر چلتے تھے، درس ہوتے تھے، تقریریں ہوتی تھیں، پورا محلہ بیچارہ پریشان ہوتا تھا، اور میں اپنی آواز مخالفین کو سنا رہا ہوں۔ کیوں سنا رہا ہوں؟ میں اپنی آواز کیوں مخالفین کو سناؤں؟ جس نے میری بات سننی ہے وہ میری محفل میں آئے، میری مسجد کی چار دیواری میں آئے۔ میں اپنی آواز جبرن کسی کو سناؤں، یہ شرعن اخلاقاً کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے یہ جائز۔ اوپر والے لاؤڈ سپیکر لگا کے نعت خوانی کرنی اور پورے محلے کو تنگ کرنا، محلے میں بیمار ہیں، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، بچوں کے امتحان قریب ہیں، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں نمازیں پڑھ رہی ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ثواب ہوگا؟ ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا، یہ غلط کام ہے۔ میں اس کا حامی، اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، اگر کوئی مانے کہ میں بڑی عمر کا ہوں، یہ ہمارے نذیر صاحب بیٹھے اس وقت، یہ پورے مجمع میں بڑی عمر کے ہوں، بزرگ ہیں ہمارے، میرے والد صاحب کے مقتدی ہیں، پڑھتے رہے۔ کیوں جی؟ کسی زمانے میں لاؤڈ سپیکر ہوتے ہی نہیں تھے تو پھر اذانیں نہیں ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی تو مسجدوں میں لوگ نہیں آتے تھے۔ اس وقت گھروں میں گھڑیاں ہوتی تھیں، اس وقت تو گھروں میں گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، اور اب ہوں تو لیٹرین بھی گھڑی، بندہ سہنے چاہے او گھڑی او گھڑی او گھڑی، ہر طرف گھڑیاں، موبائل اپنے پاس ہے، اور بعض لوگ تو موبائل کے ہونے کے باوجود بھی گھڑی باندھتے، موبائل بھی ہے گھڑی بھی باندھتے۔ اب کس کو پتہ نہیں ہے کہ زور کی نماز 1:30 بجے ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ تو پہلے زمانے سے مراد ہے سن 1960 کی بات ہے، 62 کی بات ہے، سپیکر نہیں ہوتے تھے، اذانیں ہوتی تھی۔ تو یہ فرقہ واریت پھیلنے کا سبب ہے۔ خدا گواہ ہے جب سے یہ پابندی لگی ہے کافی حد تک فرقہ واریت پہ قابو پا لیا گیا۔ میری آواز میرے مقتدی سنیں، دوسرے مسلک کا ایک عالم ہے وہ تقریر کرتا ہے، اس کی آواز اس کے لوگ سنیں، وہ ہمیں کیوں سنائے؟ یہ قریب ہمارے مسجد ہے، یہ دوسرے مسلک کی، اس سے اگلی طرف ایک مسجد ہے وہ اہل حدیث مسلک کی۔
تو وہ عالم جب اوپر والے سپیکر میں تقریر کریں گے، میرے مقتدی سنیں گے، تو میرے مقتدیوں میں اشتعال پیدا ہو، میں کروں گا، میں جب اپنی بات کروں گا تو ان میں اشتعال پیدا ہو، پھر جھگڑا ہوگا، پھر ڈانگ سوٹا، پھر لڑائی، تو سپیکر محدود ہو گئے تو فرقہ واریت قابو، اس کا جن قابو میں آ، ورنہ تو علماء کی عادت ہوتی ہے کہ وہ میک پہ آئے نا تو پھر وہ بائیں چڑھاتے ہیں اور ران پہ بڑے ہاتھ مار کے چیلنج کرتے ہیں، فلانے مولوی نو باہر کڈو جی، اسی مناظرہ کرنا جی۔ اب اگر وہ عالم اپنی مسجد میں اوپر والے سپیکر لگا کے بندیالوی نو باہر کڈو جی مناظرہ کرنا، تو میرے مقتدی میرے پاس آئیں گے، وہ تو چیلنج کر رہے جی، ہن قبول کرو جی۔ تو اب وہ اپنی چار دیواری کے اندر جو کچھ کرتے رہیں، ہم اپنی چار دیواری میں جو کچھ کرتے رہیں، ان کو ہمارا پتہ نہیں، ان کا ہمیں پتہ۔ کئی علماء ہیں جمعے کے خطبے میں من چنگا رگڑا لاندے، وہ کمپنی باغ تک کی مسجدیں ہیں جن کا میں ٹارگٹ ہوتا ہوں، تو پھر مجھے بھی مقتدی کئی نوجوان کہتے ہیں اے جی فلانی مسجد اللہ ہر جمعے تے تو چیلنج کردا جی، نا لے لے کے کہندا جی کڈو باہر تے کرو مناظرہ تے جرات ہے تے ہمت ہے، تے تسی بھی کچھ کوئی تے جواب شواب دیو نا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میں وضو سے ہوتا ہوں، تے بندہ وضو نال ہوئے تے ہی ہو جائے بندیاں دا نام نہیں لئی۔ تو ایک دن تو حد ہی ہو گئی، آپ سن کے یقیناً لطیفہ ہے معزوز ہوں گے، وہ مولوی صاحب کہنے لگے بندیالوی نو آکھو یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا کشتی لڑ لے۔ انا للہ ہن دو مولوی سامنے کشتی لڑ دے ہوں، کیسا منظر ہوگا جی۔ اللہ علماء کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ سمجھ دے اس منبر و محراب کے وارث طبقے کو، اللہ سمجھ دے۔ بھئی مہذب گفتگو کرو، تنقید کرو، اچھے لہجے میں کرو۔ باہر والے لاؤڈ سپیکر جب سے بند ہوئے، ملک میں فرقہ واریت کا جو ناسور تھا اس میں کمی آئی یا نہیں آئی؟ بولو زور سے بولو، کمی آئی۔ میرا یہ مطالبہ ہے معاویہ مسجد میں کہ جس طرح قرآن کی آواز تلاوت باہر والے لاؤڈ سپیکروں پر نہیں ہو سکتی، اسی طرح مذہبی جلوسوں کو بھی چار دیواریوں کے اندر محدود کر دیا جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ فرقہ واریت خدا دی قسم ہے بالکل ہی مک جائے۔ 2 مہینے محرم سفر، 2 مہینے شین نے نہیں چھوڑیا، تے ہن آ گئی سین۔ اب وہ شروع ہو گیا جناب، شمع بردار جلوس ہے، طالب علموں کا جلوس ہے، یونیورسٹیوں کے لڑکوں کا جلوس ہے، آمد ربیع، انہوں حالیں یہ بھی پتہ نہیں بھی نبی پاک آ گئے نے، 14 صدیاں پہلے آ گئے تھے، لیکن اب آمد ہو رہی ہے۔ انا للہ کیوں بھائی؟ یہ 28 سفر کو جو آخری جلوس تھا، سرگودا کے سارے تعلیمی ادارے بند نہیں ہوئے، تجارتی مراکز بند نہیں ہوئے، کیوں یار؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر انہیں چار دیواری میں محدود کیا جائے کہ جو آپ کی مذہبی رسومات ہیں میلاد النبی کے حوالے سے یا مذہبی رسومات ہیں تعزیہ تابوت کے حوالے سے آپ ضرور کریں، لیکن یہ اپنی چار دیواری کے اندر، اگر یہ چار دیواری کے اندر ہو جائیں، امن نہ ہو جائے۔ بلکہ میرا خیال ہے یار ہر قسم کے جلوس ختم ہونے چاہیے، چاہے مذہبی ہوں چاہے سیاسی۔
سارے جلوس ہی ختم ہونے چاہیے. یہ کیا ہے؟ سڑکوں پہ آ گئے. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر ذمہ دار ہوتے ہیں, پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. غیر ذمہ دار لوگ, شرارتی عنصر, وہ شامل ہو کے نقصان پہنچانے لگ جاتا ہے. تو مذہبی فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے اگر یہ جلوس چار دیواریوں کے اندر کیا ہو جائیں, محدود. جو جملہ کفار نے اللہ کے متعلق کہا, اللہ نے ان کے منہ پہ دے مار. جو جملہ کافر نے میرے نبی کے متعلق کہا, اللہ نے وہی جملہ اس کے منہ پہ دے مار. اور جو جملہ منافقوں نے میرے نبی کے یاروں کے متعلق کہا, اللہ نے وہی جملہ ان کے منہ پہ دے مار. الا انہم ہم السفہاء, یہی بے وقوف ہیں جو میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں, اصل میں یہی بے وقوف ہیں. میرے نبی نے ایسا تزکیہ کیا کہ ان کے ایمان کو باقی لوگوں کے لیے کیا قرار دیا, یار قرار دیا. اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لائے. کیونکہ میں عظمت صحابہ پہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آج اس کو محدود کر دوں گا, آئندہ جمعہ میں ایک نیا مضمون شروع کروں گا اور وہ ہوگی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو میں آج محدود کرنا چاہتا ہوں اور وقت بھی ہمارا پاؤں کی زنجیر بن رہا ہے. میرے نبی نے تزکیہ کیا, میرے نبی نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا, تربیت کی, قرآن کے ذریعے, ارشادات کے ذریعے, سنت کے ذریعے, اسوہ کے ذریعے. اور جب میرے نبی نے تزکیہ کیا تو جو مشرک تھے وہ موحد بن گئے. تبدیلی آ گئی, انقلاب آ گیا, انقلاب آ گیا. یہ ہے نا پیغمبر انقلاب, یہ ہے انقلاب. 23 سالوں میں انقلاب بپا ہو گیا. جو مشرک تھے, زور سے بولو, موحد بن گئے. جو بتوں کے پجاری تھے, جو بتوں کو چومتے تھے, وہ حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوا, چومنے لگا. خیال آیا نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ کھڑے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ میں حجر اسود کو چوم رہا ہوں. یہ کہیں گے سن چمر تو منع کر دینے, خود چومنے لگی ہیں. وہ 4 قدم پیچھے ہٹتا ہے, کہتا ہے انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر. میں چنگی طرح جاننا تو ایک بے جان پتھر ہے, میرا نفع میرا نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے, اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو عمر تجھے کبھی نہ چومتا, عمر تجھے کبھی نہ چومتا. میرے نبی نے انقلاب پیدا کر دی, میرے نبی نے انقلاب پیدا کر دی. بتوں کے پجاری حجر اسود کو چومنے سے پیچھے ہٹنے لگے. وہ جو دور جاہلیت تھا, اب میں اس ایک ایک بات پہ تقریر کرنے لگ جاؤں تو ایک ایک جمعہ تو اس پہ میرا خرچ ہو جائے. وہ جو دور جاہلیت تھا, میرے نبی نے اس کو خیر القرون بنا کے رکھ دیا. دور جاہلیت کو خیر القرون بنا دیا, مشرکوں کو موحد بنا دیا, کافروں کو مومن بنا دیا, اور چوروں کو دنیا کا رہبر بنا کے رکھ دیا. چوروں کو رہبر بنا کے رکھ دیا. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, اور کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا, میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا. وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے, جھوٹ ان کی گھٹی میں تھا, اور بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے
کئی میل تک دور بھاگ جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ بولنے والے کے منہ سے وہ بو اٹھتی ہے، فرشتے بھاگتی ہیں۔ کبھی وہ جھوٹ بولتے تھے، سمجھ آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہہ دینا، کبھی وہ جھوٹ بولتے تھے تو فرشتے ان سے میلوں دور بھاگتے تھے۔ پھر میرے نبی نے تزکیہ کیا، رنگ چڑھایا، تو انہی میں سے ایک بندہ جب شہید ہو گیا تو اس کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتے زمین پہ اتر آئے تھے، زمین پہ اتر آئے۔ میرے نبی نے تزکیہ کیا، بس یہ میرے آخری لفظ ہیں، اس تقریر کے آخری لفظ ہیں۔ میرے نبی نے تزکیہ کیا عرب کے وہ لوگ، عرب کے وہ بدو جن کا نام سن کے لوگ کہتے تھے اور نہ لاؤ نہ دا نام، وہ ڈاکو، وہ قتل و غارت کرنے والے، وہ دہشت گرد، وہ قافلے لوٹنے والے، وہ سود خور، وہ لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑنے والے، مت لو ان کا نام، کبھی ان کا نام کوئی نہیں لیتا تھا۔ اور میرے نبی نے جب قرآن کا رنگ چڑھایا تو آج بھی ان میں سے کسی کا نام زبان پہ آئے تو زبانیں پکار اٹھتی ہیں، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے پھر اپنی رضا کی سند عطا کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ درس قرآن پچھلے جمعے تو نہیں ہوا جی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آج درس قرآن 18 بلاک میں ہوگا انشاءاللہ، حسب سابق ہوگا۔ سورت نحل کی تفسیر چل رہی ہے، آپ جو لوگ تشریف لاتے ہیں سو لاتے ہیں، میں ہر جمعے آپ کو دعوت دیتا رہوں گا اور اس کا اجر میں نے اللہ کے ہاں سے جا کے لینا ہے اس دعوت کا۔ آپ اس کو کتنا قبول کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ درس قرآن کی اس محفل میں جو مغرب کے بعد 18 بلاک کی مسجد میں سجے گی، آپ اس میں تشریف لائیں، اس میں شریک ہوں اور قرآنی جواہر پاروں سے اپنے دامن کو منور کریں، بھریں۔ اگلا جمعہ 8 نومبر عشاء کی نماز کے بعد ختم نبوت کانفرنس ہے اسی مسجد میں۔ اگلا جمعہ مغرب کی نماز کے بعد شروع کریں گے تاکہ جلدی ختم کر دیں۔ تو آپ تمام لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے جماعتی کاز سے محبت کرتے ہیں، ہمارے مشن سے محبت کرتے ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، آپ تمام حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کانفرنس کے لیے اشتہار بنیں گے، دوسرے لوگوں کو آپ دعوت دیں گے، آپ خود بھی